السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الگ کے اندر ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر سب سے پہلے قتل کے گناہ کا فیصلہ ہوگا۔ جس شخص کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے حضور پیش کر کے انصاف مانگے گا۔ اب اس قرآنی آیات اور صحیح حدیث مبارکہ سے سن کر ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا اور سمجھایا گیا کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے یا پھر دل مرکز ہے انسانی جذبات اور احساسات کا، اور انسان ان دونوں کی مدد سے یہ سوچ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا کسی گناہ کا۔ تو اللہ پاک بار بار ان گناہ گاروں کی پیشانی کا ذکر کیوں فرما رہا ہے کہ اس گناہ کرنے والوں کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اس کا مطلب کہ اس کا انسان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ضرور کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ جی تو پیارے دوستوں، جدید سائنس نے جب انسانی دماغ پر کھوج کی کہ اس کا ہر ایک حصہ کیسے کام کرتا ہے اور اللہ نے اس کے ہر ایک پورشن کو یا حصے کو مخصوص کام کے لیے کیسے ڈیزائن کیا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی یہ پہلی آخر کار حل ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ انسانی دماغ کو 4 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا اور ہر ایک حصے کا اپنا ایک مخصوص کام ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم ہے فرنٹل لوب، یعنی دماغ کے سامنے کا حصہ، جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، بولنا، انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا کہ کوئی شخص کیسا برتاؤ کرے گا یا کیسا رویہ رکھے گا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ لہٰذا میڈیکل سائنس کے مطابق اگر پیشانی کا یہ فرنٹل حصہ یعنی فرنٹل لوب اگر کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اسے کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں، یعنی کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دے گا۔ اب ذرا ایک بار پھر سے قرآنی آیات پر غور کریں کہ اس حصے کی خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس کی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے یا فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ انسان کی یادداشت اس کی سوچ ہے، اس کا دل جو مرضی کہتا رہے، لیکن آخر کے اندر اگر اسے فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا کہ اس سے یہ کام کرنا ہے تو اس فیصلے کے بعد وہ یہ گناہ کر لے گا۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسانی دماغ کے مائکروسکوپک لیول پر جا کر اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ دماغ ہے اور اس کا وہ حصہ جو کہ تم سے یہ کام کرواتا ہے، اسی لیے قیامت کے دن اسی کو پکڑ کر تمہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی قیامت کے روز پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گناہ گاروں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ سائنٹسٹ نے مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جانوروں کے اندر دماغ کا یہ حصہ انتہائی چھوٹا اور کمزور ہے، اس لیے جانور ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں لیڈرشپ یا قیادت کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جانوروں پر حملہ ہوتا ہے تو الگ الگ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب مل کر اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ سب مل کر کوئی فیصلہ کر پاتے تو شاید ان کے شکار ہی دنیا سے کب سے بھوک کے ہاتھوں مر چکے ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ رب العزت کی قدرت میں نہ ہو، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ دعا بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنے کا اختیار اصل میں تیرے کنٹرول میں ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ بھی نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت بھی ہے کہ پیشانی کا وہ حصہ جو کہ خود مختار ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہونے کی نفی یا اپنی مرضی کی نفی کرنا ہے، کہ یہ پیشانی جو کہ فیصلہ کرنے کا اختیار کرتی ہے، اس کو میں اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، اس پر صرف میرے رب کا اختیار ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ کے اندر جمع ہوتا ہے، اور وہ سارے جذبات بھی چونکہ دل کے اندر موجود ہوں اس وقت اس حصے کے اندر جمع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر غصہ، نفرت، بغض اور گناہ کرنے کی چاہت۔ لیکن انسان جیسے ہی خیالوں یا گناہوں کی آماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ اس کی پریشانی، ڈپریشن یا ٹینشن سب کو ختم کر کے اسے بالکل پرسکون بنا دیتا ہے۔ یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے شاید یہ کوئنسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔